تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے حسن سلوک، صلہ رحمی اور پڑوسیوں کی اکرام و تکریم کا حکم دیا، اور جس نے ظلم و جور کو حرام قرار دیتے ہوئے خود سر اور ظالم و جابر لوگوں کو وعیدیں سنائیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یقیناً حجر و شجر اور بتوں کی پرستش کرنے والے ناکام و نامراد ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کا عمدہ و اعلیٰ اور معزز حسب و نسب سے انتخاب کیا گیا۔ اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر، جن سے صرف اہل ایمان ہی محبت کرتے ہیں۔ منافقین اور بے دین فاسق و فاجر لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اپنی آخرت کے لیے توشہ آخرت زیادہ راہ اختیار کر لو اور دنیا سے دھوکہ مت کھاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مسلمانوں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا ان بھلائیوں میں سے ہے جو بلندی اخلاق میں 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور واضح ہیں، مجد و شرافت میں اس ہار کی طرح ہے جس میں بکھرے موتی پرو دیے گئے ہوں، اور اجر و ثواب کی کثرت اور وسعت میں سمندروں کی طرح ہیں۔ پڑوسی سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے متصل ہو، یا جس کا گھر آپ کے گھر سے قریب ہو اگرچہ متصل نہ بھی ہو، یا جس کا گھر آپ کے گھر کے مد مقابل ہو، درمیان میں صرف راستہ ہی حائل ہو، یا دونوں کی گلی اور راستہ ایک ہو، یا دونوں کی ملاقات مسجد میں ہوتی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سبھی پڑوسی میں شامل ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی کے ساتھ ایک ہی محلے میں یا شہر میں رہنے والا بھی پڑوسی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے، پھر وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ان کے ساتھ رہنے کو پڑوس و جوار سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، احسان و بھلائی اور تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے، خواہ وہ نسب و رشتہ داری کے لحاظ سے قریبی ہو یا نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں، اپنے ہم نشین اور مسافر، ان سبھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز ان لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو تمہارے ماتحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً مغرور اور خود پسندی اختیار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وراثت کا حصہ دار بنا دیں گے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے اچھا ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو۔ اس سے امام احمد، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تعظیم و توقیر کرے۔ اس سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے۔ لوگوں میں سے اہل ایمان ہی سب سے زیادہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ پڑوسی کے حقوق محافظ ہیں۔ میں نے بنو شیبان کی ہمسائیگی اختیار کی تو ان کی ہمسائیگی بڑی ہی خوشگوار رہی۔ بے شک شریف لوگ پڑوسی کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ جس کا حسب و نسب اچھا ہوتا ہے تو ہمسائے کے ساتھ اس کا تعامل بھی اچھا رہتا ہے، اور جو شخص اپنے ہمسایہ کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے گھر پہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ پڑوسی جو حد درجہ مشفق و مہربان اور جود و سخا کا پیکر ہو، اور جس کے ہاں سے بخشش و خیرات کا دریا بہتا ہو، اور وہ پڑوسی جو حد درجہ بخیل، ناشکرا اور فضل و احسان کا منکر ہو، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پڑوسی کے اکرام کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی امانت کی حفاظت کرنا، اس کی ستر پوشی کرنا، غلطی لغزش ہونے پر اسے درگزر کر دینا، معاف کر دینا، اس کی غیبت کرنے والے کو روکنا اور اس کی حرمت کا لحاظ رکھنا، اور عہد و پیمان کی حفاظت کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کے احسان کا بدلہ دینا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی مدد کرنا اور اسے اذیت و تکلیف پہنچانے اور دھوکہ دینے سے باز رہنا۔ ہمارے ہمسائے کبھی بھی ہماری طرف سے دھوکے کا خوف نہیں کھاتے، اور ہم اسی روش پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ مٹی میں دفن کر دیے جائیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا، اس شخص کی وضاحت نہیں فرمائی، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے جس کا ایمان کامل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی برائیوں اور اس کے شر سے محفوظ و معمون نہ ہوں۔ بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ دراصل ہمسایوں کے درمیان ایک قیمتی رشتہ ہے، لہذا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دوستی و محبت کے ساتھ رہو، ان کے فقراء، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ شریف اور سخی لوگوں کے ساتھ رہنے والے پڑوسیوں کی اولاد پر بھی یتیمی یا تنگ دستی ظاہر نہیں ہوتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اسے امام بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شوربے والی چیز یا شوربے والا سالن پکاتا ہے تو اس میں کچھ پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھا کرو۔ اس لیے امام مسلم نے روایت کیا ہے، جب بھی ہماری ہانڈی چولہے سے اترتی ہے تو ایک دوئی ہمارے لیے اور دوسری پڑوسی کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا آپ کے پڑوس میں جو فقراء و مساکین، بے گھر اور پناہ گزین افراد ہیں انہیں یاد رکھو، اور موسم سرما کے حملے، سرد ہواؤں کے جھونکوں، اوس، اولے اور برف باری کی شدت سے جن کے دانت تھر تھرا رہے ہیں، جن کی ہڈیوں کے جوڑ کانپ رہے ہیں، جن کی انگلیاں شل ہو چکی ہیں اور جن کے حلق خشک ہو گئے ہیں، انہیں مت بھولو۔ آپ کے گھر سے جس کا دروازہ سب سے قریب ہے اس سے شروع کیجئے، پھر جو اس کے بعد قریب ہے اسی ترتیب سے دیکھیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے کسے ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے جس کا دروازہ آپ کے گھر سے زیادہ قریب ہو۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ دور سے آنے والا بخشش کا طلبگار بھی آپ کے جود و سخا سے فیض یاب ہوتا ہے اور پڑوسی بھی آپ کی سخاوت میں وافر حصہ پاتا ہے۔ مسلمانوں، اثر انگیزی میں پڑوس کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ طبیعتوں میں جذب کرنے کی صلاحیت و ودیت میں رکھ دی گئی ہے اور نفس انسانی نکالی کا خوگر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے پڑوسی باہمی مصاحبت، زیارت، انس و مودت اور ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے کے اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق سے لیس ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان اپنے پڑوسی کے نیک ہونے کی وجہ سے نیک بن جاتا ہے اور اس کے خراب ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریف اور عقل مند لوگ گھر بنانے سے پہلے اچھی ہمسائیگی اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ ابو تمام نے کہا، ہے کوئی جو یعرب کے تمام لوگوں کو یہ بتلا دے کہ میں نے گھر بنانے سے پہلے پڑوسی کا انتخاب کیا ہے؟ اے عبد ابن حبشر، قوم کے پڑوسی کا خیال رکھو، تم اس وقت تک راہ راست پر باقی نہیں رہ سکتے جب تک تمہارا پڑوسی اس پر باقی نہ رہے۔ پڑوسی و ہمسائے کے انتخاب میں اہل دانش اور بینش کے بہت سے مشہور اقوال ملتے ہیں، جیسے ایک قول یہ ہے گھر سے پہلے پڑوسی کو دیکھو، اور ایک قول یہ ہے سفر سے پہلے رفیق کا انتخاب کرو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنا گھر خریدنے سے پہلے اپنا پڑوسی پہچان لیجئے، اور یہ بھی مشہور قول ہے جس کا پڑوسی برا ہوگا اس کا مسکن اور اس کی رہائش بھی بری ہوگی، اس کا مسکن بھی برا ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے اچھے پڑوس کا انتخاب کرو، کیونکہ درندے اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اور جن کے پڑوس میں رہو گے پہلے ان کو تلاش کرو، کیونکہ جب تک پڑوسی اچھا نہیں ہوگا وہاں گھر بنانا مناسب نہیں رہے گا۔ اور کسی گھر کی سعادت میں سے یہ ہے کہ اس کا پڑوس اچھا ہو۔ نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان آدمی کی سعادت یہ ہے کہ اس کا آنگن وسیع ہو، پڑوسی نیک ہو اور سواری اچھی ہو۔ اور سب سے خوش نصیب لوگ اس شہر کے لوگ ہیں جس کے باشندے اپنے پڑوسیوں کے حسن اخلاق کی تعریف کریں۔ ابو الجہم ادوی کو بصرہ میں ان کے گھر پر 1,00,000 درہم کی آفر کی گئی تو انہوں نے لوگوں سے کہا، تم لوگ سعید بن عاص کی ہمسائیگی کو کتنی قیمت میں خریدو گے؟ لوگوں نے کہا، کیا کبھی کسی پڑوس کو بھی خریدتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ تو ابو جہم ادوی نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ایسے گھر کو فروخت نہیں کر سکتا جس کے پڑوس میں ایک ایسا شخص رہتا ہو جو میرا اس قدر خیال رکھتا ہو، جب میں غائب ہوتا ہوں میرے احوال دریافت کرتا ہے اور میرے اہل و عیال کے بارے میں میرے حقوق کے یاد رکھتا ہے، جب مجھے دیکھتا ہے تو میرا پرجوش استقبال کرتا ہے، اگر میں کوئی چیز مانگتا ہوں تو خوشی خوشی میری ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، اور اگر میں سوال نہیں کرتا ہوں میرے ساتھ پھر بھی شفقت کا معاملہ کرتا ہے اور خود ہی پیشکش کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر مجھے سونے کے برابر بھی اس گھر کی قیمت دی جائے پھر بھی میں اس کو اختیار نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کو خاطر میں لاؤں گا۔ بے شک میں تمہارے پڑوسی پر رشک کرتا ہوں جسے تمہارے جیسا پڑوسی ملا ہے، بے شک میں تمہارے پڑوسی پر رشک کرتا ہوں جسے تمہارے جیسا پڑوسی ملا ہے، اور وہ کس قدر خوش نصیب ہے جس کو تمہارا پڑوس
حاصل ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ آس پاس کئی گھر بسے ہوئے ہیں، ان کے دروازے ایک دوسرے کا دیدار بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں نفرت ہے، نفوس میں کدورت ہے، تو یہ جان لو کہ بخل و حرص، نزاع، بغض و نفرت اور منافقت نے ان کے دلوں کی رونق کو ختم کر دیا۔ اگر دلوں میں ایک دوسرے کو درگزر کرنے کا جذبہ نہ ہو تو پڑوسی کا مطلب صرف دیواروں کی قربت ہی رہ جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، برا پڑوسی تو حد درجہ نقصان دہ، مسلسل شقاوت کا باعث، فقر و فاقہ اور دائمی شر و فساد اور ابدی اذیت و تکلیف کا سبب ہے۔ جو پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو ڈھونڈتا ہے، ان کے عیوب کو تلاش کرتا ہے، رازوں کو افشا کر دیتا ہے، اس سے دشمنی رکھتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اس پر چیختا ہے، شریف اور کمینے میں فرق نہیں کرتا، اور نہ دور میں رہنے والے اور پڑوسی میں فرق کرتا ہے، پڑوس میں رہنے والے کے درمیان فرق کرتا ہے، فتنوں کی آگ بھڑکاتا ہے، شر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بچھو کی طرح زہریلا، لومڑی کی طرح مکار اور گورو کی طرح خبیث ہوتا ہے، اور ہمارے ہمسائے اس کی جھوٹی گواہیوں اور الزام تراشیوں سے محفوظ نہیں ہوتے ہیں۔ صقعب بن عمر نہدی سے جب نعمان نے سوال کیا کہ لا علاج بیماری کیا ہے، تو آپ نے فرمایا برا پڑوسی، جس سے اگر بحث کرو تو تم پر بہتان باندھے، اگر غائب رہو تو تمہاری عیب جوئی کرے، اور خاموش رہو تو تم پر ظلم و زیادتی کرے۔ جو شیروں کے پڑوس میں رہے گا اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ شیروں کو اپنے پڑوس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں سب سے برا پڑوسی وہ ہے جو اپنی آنکھ اور دل کا پہرا آپ پر لگائے رکھتا ہے۔ اگر کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو چھپا دیتا ہے، اور اگر کوئی برائی دیکھتا ہے اس کو پھیلا دیتا ہے۔ اور برا پڑوسی وہ ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اپنے کردار و گفتار میں احتیاط برتے، لہذا آپ اس کے ساتھ نرمی اور مدارات کا سلوک برتو تاکہ اس کے شر سے بچ سکو اور اس کو چھوڑنے اور ترک کرنے کی نوبت نہ آئے، لیکن احتیاط برتو تاکہ اس کے مکر و فریب سے بھی بچ سکو، یہاں تک کہ اس گھر سے منتقل ہو جاؤ اور اس کے پڑوس سے فرار اختیار کر لو۔ برے پڑوسی کے ساتھ صبر کو لازم پکڑو، اور اگر صبر نہیں کر سکتے تو بہتر ہے وہاں سے منتقل ہو جاؤ۔ اور درندوں سے زیادہ ایسے آدمی کے پڑوس سے بھاگنا چاہیے، کیونکہ اہل و عیال میں در آنے والے فتنے فساد کی جڑ یہی خرابی ہوتی ہے۔ بصرہ میں ابو الاسود کا ایک گھر تھا جہاں ایک پڑوسی سے ان کو ہر وقت اذیت پہنچتی رہتی تھی، تو انہوں نے اپنے گھر کو بیچ دیا۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے گھر کو فروخت کر ڈالا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے پڑوسی کی وجہ سے بیچا ہے۔ پڑوس میں رہنے والا آدمی اگر ہم مزاج اور ہم مشرب نہ ہو اور گھر کا ماحول سازگار نہ ہو تو ایسے گھر سے منتقل ہو جانا چاہیے۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، اسے ستاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو اس شخص کے لیے ہلاکت و تباہی ہے۔ اس کو امام بخاری نے ادب المفرد میں صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ اگر تمہارے نزدیک تمہارے پڑوسی کی کوئی عزت نہیں ہے اور نہ ہی تم جیسوں کے پاس رزق تلاش کیا جاتا ہے، تو اپنے حسب و نسب کو بوسیدہ کپڑوں میں لپیٹ کر رکھ دو، کیونکہ تمہارے اخلاق و کردار نے اس کی خباثت کو ظاہر کر دیا۔ اور ایک مسلمان کو چاہیے اپنے گھر کو مشتبہ افراد اور فسق و فجور کے رسیا لوگوں کے گھروں سے دور رکھے اور اللہ سے ان کی شر سے پناہ مانگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رہائش کی جگہ میں برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ خانہ بدوش تو اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ امام نسائی نے اس کی روایت کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر پڑوسی کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو تو وہ دو حالات سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ پردہ میں یہ کام کرے گا اور اپنے دروازے کو بند رکھے گا، تو ایسے آدمی سے اعراض کریے، اور اگر ممکن ہو تو اس کو تنہائی میں واضح نصیحت کیجیے، اور زیادہ بہتر ہے، اور اگر فسق و فجور کا، اور یہی زیادہ بہتر ہے، اور اگر فسق و فجور کا اعلانیہ مرتکب ہو تو اس سے اچھی طرح قطع تعلق ہی کر لیجیے۔ اسی طرح اگر کوئی اکثر نمازوں کو ضائع کرنے والا ہو تو اس کو بار بار رفق و نرمی کے ساتھ نیکی کا حکم دو، اور منکر برائی سے روکو، ورنہ اس سے اللہ کے لیے قطع تعلقی کر لو، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے اور اس قطع تعلقی کا اس پر اثر پڑے، لیکن اس کی وجہ سے اپنی گفتگو اور سلام و کلام اور ہدایہ و تحائف دینا بند مت کرو۔ لیکن اگر دیکھو کہ وہ سرکشی پر مصر اور خیر سے دور ہے تو اس سے اعراض کرو اور کوشش کرو کہ اس کے جوار و پڑوس سے منتقل ہو جاؤ، اور اگر پڑوسی دیوس اور بغیرت ہے یا اس کی بیوی غلط راستے پر ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو، یا کوشش کرو کہ تمہاری بیوی اس کی بیوی سے دوستی نہ رکھے، کیونکہ اس میں بہت بڑا فساد ہے، اور اپنے آپ پر ڈرو اور اس کے گھر میں مت داخل ہو۔ اے مسلمانوں، انسان کے حال و احوال سے سب سے زیادہ اس کے اہل و عیال اور اس کے پڑوسی واقف ہوتے ہیں،
اور خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے بھروسے مند اور امانت دار پڑوسی کی زبان اس کی تعریف میں رطب اللسان رہے، کیونکہ پڑوسی کی زبان آدمی کو پرکھنے کا معیار ہوتی ہے اور اس کی اچھائی یا برائی کی دلیل ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں نے اچھا کیا یا برا کیا مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے پڑوسی کو کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو حقیقت میں تم نے اچھا کیا، اور اگر تم نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم نے برا کیا تو واقعی تم نے برا کیا۔ اسے امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آدمی کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں تو اس کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اگر اس کے رشتہ دار، پڑوسی اور اس کے دوست اس کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان خوش نصیبوں میں شمار کر لے جنہیں مقبولیت حاصل ہوئی اور جن کی اپنے رب کے فضل سے ہر خواہش پوری ہوئی۔ آپ سب نے میری باتیں سنی، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا طلبگار ہوں اور آپ سب بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے عطا و بخشش کی بارشیں کی اور ہدایت کو اس قدر واضح کر دیا کہ تاریکیوں کے تانے بانے بکھر گئے اور شب دیجور کی ظلمتیں چھٹ گئیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مشرق و مغرب کا رب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اگلے پچھلے تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ اگرچہ یہ بات جھوٹے سرکشوں کو ناگوار گزرے، وہ تو شریف لوگوں کی نسل سے پیدا ہونے والوں میں سب سے مکرم ہے۔ اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر جو فضائل و مناقب کے مجسم تھے، اور یہ رحمت و سلامتی اس وقت تک نازل ہوتی رہے جب تک پانی سے بھرے بادل موسلادھار بارشیں برساتے رہیں اور آسمان ستاروں کی روشنیوں سے چمکتا دھمکتا رہے۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں رکھو، اس کی اطاعت کرو، اس کی معصیت سے بچو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسلمانوں، کسی کو بھی نہ حق اذیت و تکلیف دینا حرام ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی حرمت اور بھی زیادہ سخت ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق بہت سارے ہیں، لہذا انہیں تکلیف دینے سے گریز کیجیے۔ اس پڑوسی میں کوئی خیر و بلائی نہیں جو ہمیشہ تکلیف دیتا رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فلاں خاتون کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنمی عورت ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اور فلاں عورت روزے کم رکھتی ہے، نمازیں بھی کم پڑھتی ہے، صدقات و خیرات بھی کم کرتی ہے، پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا و تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت جنتی ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ کسی ادیب کا قول ہے کہ ظلم و زیادتی کرنے والے کا کوئی پڑوسی نہیں بنتا اور نہ ہی اس کا گھر آباد ہوتا ہے، اور جب کسی کے گھر میں کوئی لمبا درخت ہو اور اس قدر پھیل جائے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں ساتھ رہنے والے پڑوسیوں کے گھر تک پہنچ جائیں اور وہ اس سے تکلیف محسوس کریں تو انہیں کاٹ دینا چاہیے اور ایسا بنا دینا چاہیے جس سے ان کو تکلیف نہ ہو، اور ایسا کوئی کام بھی نہ کرے جس سے ایسی سخت اور مسلسل آواز پیدا ہو رہی ہو جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو، اور ہر ایسی چیز کو بھی زائل کرنا واجب ہے جس کی بدبو پڑوسیوں کو مسلسل اذیت پہنچا رہی ہو، مثلا کوڑا کرکٹ، خار و خس اور گھاس پھوس وغیرہ، کیونکہ یہ کھلم کھلا پڑوسیوں کو اذیت و تکلیف میں مبتلا کرنے کا باعث ہے۔ اور اسی طرح رہائشی گھروں کی چھتوں پر کبوتروں کو پالنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح گھروں کی چھتوں پر چڑھنے سے پڑوسیوں کے گھروں اور ان کی محرمات پر نگاہ پڑتی ہے، اور اسی نگاہ کے ذریعے ان کے سطر اور پردے کی حرمت پامال ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کبوتروں کے گھونسلوں، ان کی خشک لکڑیوں اور کبوتروں کی بیٹ و گندگی سے بھی پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو سراسر ان کے ساتھ جاتی ہے۔ ہاں، اگر پرندے اڑانے کی غرض سے نہیں ہے بلکہ چوزوں کے لیے یا انڈوں کے لیے یا مانوسیت کے لیے یا پیغام رسانی وغیرہ کے لیے رکھے ہیں، جن میں لوگوں کو کسی قسم کی کوئی اذیت و تکلیف نہیں ہے، یا ایسے پرندے ہیں جن کے پر کاٹ کے رکھے گئے ہیں یا پنجروں میں بند رکھے گئے ہیں، انہیں اڑانا مقصود نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا اناج و دانہ، باقی بچا ہوا کھانا اور کبوتروں کے پانی پینے کی نالیاں وغیرہ جیسی ان چیزوں کو لوگوں کے گھروں کے درمیان یا رہائشی محلوں کے درمیان سڑکوں پر پھیلانا پھینکنا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے تعفن و گندگی پھیلتی ہے اور ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب وہ کسی پھلدار درخت یا کھجور کے درخت پر پھل توڑنے کی خاطر چڑھے یا اپنی کسی ضرورت کے تحت اپنی چھت پر چڑھے جس سے اس کے سامنے اپنے پڑوسی کے گھر کی اندرونی چیزیں نمایاں ہونے لگیں،
یا یہ کہ چڑھتے وقت اس طرف جھانکنے کی نوبت درپیش ہو تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ اپنے پڑوسی سے اجازت لے لے، ناگہانی اور اچانک نہ چڑھے، تاکہ اس کا ہمسایہ اپنی ان ساری چیزوں کا پردہ کر لے جنہیں وہ اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، خواہ اس کا اہل خانہ ہو یا وہ اس کی دولت ہو یا کوئی اور منظر ہو جسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اس کی طرف دیکھے۔ پڑوسی کا پڑوسی پر حق یہ ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیوی کے تعلق سے خیانت نہ کرے اور پڑوسی کی عورتوں اور دیگر حرمت کی جگہوں سے اپنی نکاح کو دور رکھے۔ اگر میری پڑوسن نمودار ہو جائے تو میں نے اپنی نکاح کو پست کر لیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ اپنی جائے پناہ میں داخل ہو کر مجھ سے غائب نہ ہو جائے۔ اور زنا کی فحش ترین اور بدترین قسم یہ ہے کہ آدمی اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بچے کو اس ڈر سے مار دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ناحق کسی کا خون بہانے کے فوراً بعد دوسرا بڑا جرم اور کبیرہ گناہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے مفاسد اور نقصانات بہت زیادہ ہیں، جیسے نطفے کا اختلاط، مشکوک حسب و نسب، عزت پر بدنما داغ اور پڑوسی کو اذیت پہنچانا وغیرہ وغیرہ۔ پڑوسی کی بیوی کا تذکرہ کر کے پڑوسی کے عظیم حق کو واضح کیا گیا ہے کہ آدمی پر واجب ہے کہ جس طرح وہ اپنی بیوی پر غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح اپنی پڑوسی کی بیوی کے زنا پر بھی غیرت کا مظاہرہ کرے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا زنا کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا وہ حرام ہے اور قیامت تک حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سنو، انسان کا اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا دوسری 10 عورتوں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری کی بنسبت کیا فرماتے کیا کہتے ہو؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو 10 جگہ کی چوری بھی اتنی بری نہیں جیسی پڑوسی کی ایک جگہ کی چوری ہے۔ بخاری نے اسے ادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ بعض لوگ بچوں کو ادب سکھانے میں لاپرواہی برتتے ہیں، پھر یہ بچے شور و غوغا، چیخو پکار، تالیوں اور سیٹیوں سے آس پاس رہنے والوں کو پریشان کرتے ہیں اور شور و شغب، لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کے ذریعے مسافروں اور راہگیروں کو تنگ کرتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ بچوں کے جھگڑوں کی وجہ سے کتنے پڑوسیوں کے رشتے خراب ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ بچے گھروں کے گوشے اور کونے میں انار کے دانوں کی طرح بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف شور و شغب کرنا ہوتا ہے، نہ طلوع فجر انہیں روک پاتی ہے اور نہ کسی کی نظر سے وہ شرماتے ہیں۔ وہ اذان سنتے ہیں پر جواب نہیں دیتے ہیں، نماز کے لیے صف بندیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ کسی بزرگ کو دیکھ کر بھی نہیں شرماتے، وہ چھیڑ چھاڑ، سرکشی اور مذاق و تمسخر میں ہی سرمست رہتے ہیں۔ کون ہے جو مجھ سے سونے والے پڑوسی کو بیچے گا؟ کون ہے جو مجھ سے سونے والے پڑوسی کو بیچے گا؟ ایسے پڑوسی کے بدلے میں جو نہ تو خود سوتا ہے نہ دوسرے کو سونے دیتا ہے۔ وہ دن میں تو انسانی لباس میں رہتا ہے لیکن آدھی رات کے بعد شیطان رجیم بن جاتا ہے۔ لہذا اپنی اولاد کو ہمسایوں کو تکلیف دینے سے باز رکھو، ان کے اخلاق کو سنوارو، فضائل اور اچھے مکارم اخلاق کے عادی بناؤ، جہاں تک کہ وہ بہترین اخلاق و آداب، سیدھے رخ، درست منہج اور مقبول شکل و صورت اپنا لیں۔ راہ راست دکھانے والے، مخلوق کی سفارش کرنے والے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے کثرت سے درود و سلام پڑھو، کیونکہ جو ان پر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اے اللہ ہمارے نبی و سردار، رحمت و ثواب کی خوشخبری دینے والے، عذاب و عقاب سے ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، جو روز قیامت صاحب شفاعت ہوں گے، جن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل و اصحاب پر رحمتیں نازل فرما اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے ربی راضی ہو جائے۔ اے کریم اور بہت زیادہ عطا کرنے والے، اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، تمام مسلم ممالک اور ہمارے ملک مملکت سعودی عرب کو سازش کرنے والوں کی سازش، مکر و تدبیر کرنے والوں کے فریب اور بغض و حسد رکھنے والوں کے بغض و حسد سے محفوظ فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اے اللہ ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور نیکی و تقوی کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، انہیں اور ان کے ولیعہد کو اسلام کی تقویت اور مسلمانوں کی اصلاح کے کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری فوج اور ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت عطا فرما، ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے جو تمام جہانوں کے پالنے والے، اے اللہ ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہماری پکار کو منظور فرما۔ اے عزت والے، عظمت والے اور نہایت رحم